صبر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اور صابر انسان اللہ تعالیٰ کا پیارا انسان ہے۔ صابر انسان زندگی کے کسی موڑ پر بھی ناکام نہیں رہتا، وہ زندگی کے کسی موڑ میں اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کئی طرح کا ہے، مصیبت پر صبر کرنا، بیماری پر صبر کرنا، عزیز و اقارب کے فوت ہو جانے پر صبر کرنا، جسم پہ آنے والی تکلیف پہ صبر کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے بائیں کندھے والے فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، اور دائیں کندھے والے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کی وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا جو بہت فاسق و فاجر تھا۔ اس کے شہر والے اس سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے، وہ اپنی بدکاریوں سے باز نہیں آتا تھا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، فلاں شہر میں ایک نوجوان رہتا ہے، اس کو شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کے سبب شہر والوں پر عذاب نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو جا کر شہر سے نکال دیا۔ نوجوان نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا گھر بار، بیوی بچے سب چھوڑ دیے، باہر جا کر قریب ہی بستی میں رہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ اس نوجوان کو اس بستی سے بھی نکال دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بستی سے بھی نکال دیا۔ نوجوان نے پھر صبر کا مظاہرہ کیا اور چپ چاپ بستی کو چھوڑ دیا۔ وہ نوجوان دور جا کر ایسے غار میں رہنے لگ گیا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند و پرند کا گزر، قرب و جوار میں نہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی دور دور تک کوئی سبزے کا نشان۔ وہ نوجوان اس غار میں آ کر بیمار ہو گیا، کوئی شخص اس کا پرسان حال نہ بنا۔ بیماری کی وجہ سے جب ضعف اور کمزوری کا غلبہ ہوا تو وہ زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، اے کاش آج اگر میری ماں ہوتی تو میری بیماری پر روتی، میری بے بسی پر روتی، وہ مجھ پہ شفقت کرتی، وہ میرے ساتھ پیار والا معاملہ اختیار کرتی۔ کاش آج میرا باپ ہوتا، وہ میری نگہداشت کرتا، وہ میری مدد کرتا۔ آج اگر میری بیوی ہوتی تو وہ میری جدائی پر روتی۔ آج اگر میرے بچے میرے پاس ہوتے تو وہ رب سے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے فاسق باپ کو، ہمارے گناہ گار باپ کو اور ہمارے مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر سے باہر نکالا گیا، پھر بستی سے بھی باہر نکال دیا گیا، اور اب وہ اس غار میں بے یار و مددگار پڑا ہے، اور اب وہ اس غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر اس دنیا سے جا رہا ہے۔ نوجوان پھر کہنے لگا، اے اللہ تو نے مجھے والدین سے تو دور رکھا ہے، مگر اپنی رحمت سے دور مت کرنا۔ تو نے مجھے بیوی اور بچوں کی جدائی میں تو رکھا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے دور مت کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں رشتہ داروں کے فراق میں تو جلایا ہے، مگر اب میرے وجود کو میرے گناہوں کے سبب جہنم میں مت جلانا۔ رب تعالیٰ نے جب اس نوجوان کی یہ صدائیں سنی تو رب تعالیٰ کا دریائے کریمی جوش میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ایک فرشتے کو اس کے باپ کی صورت میں بھیج دیا۔ دو حوریں، ایک اس کی ماں کی ہم شکل اور دوسری اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر بھیج دیں، اور غلمان جنت کو اس کے بچوں کا روپ دے کر اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ سب آ کر نوجوان کے پاس بیٹھ گئے
اور شدت تکلیف پر تعسف کرنے اور آہوزاری کرنے لگ گئے۔ نوجوان نے جب ان سب کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گیا اور اسی خوشی میں اس کی جان نکل گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور کہا کہ فلاں غار میں جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست وفات پا گیا ہے، آپ جا کر اس کی تکفین و تدفین کا اہتمام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس غار میں آئے تو دیکھا کہ وہی شخص مرا پڑا ہے جس کو پہلے شہر سے اور پھر بستی سے نکال دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں نے تیرے حکم سے شہر سے نکالا، پھر بستی سے بھی نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب یہ مرا تو اس کی بے بسی اور لاچاری پر زمین و آسمان والے روئے، تو میں ارحم الراحمین ہو کر اس کو کیسے نہ معاف فرماتا۔ تو انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی وہ بیمار ہو، جب بھی اسے تکلیف ہو، تو اسے شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ہمارا معاشرہ کچھ اس انداز سے چل رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اے اللہ، تم نے ہمیں یہ تکلیف دے دی، تمہیں دکھے ہی ہم تھے، کوئی اور نہیں تھا اس تکلیف کے قابل جو ہمیں تکلیف پہنچاتی۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب تکلیف پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے، دعائیں کی جائیں کہ اے اللہ، تو ہی تکلیف دینے والا ہے اور تو ہی دور فرمانے والا ہے، اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے اس تکلیف کو دور فرما، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ سنو میرا بندہ کیا کہتا ہے میرے متعلق۔ اگر انسان الحمدللہ کہتا ہے تو وہ فرشتے اس انسان کا قول رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اگر میں نے اس بندے کو بیماری میں موت دے دی تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا، اور اگر اسے بیماری میں موت نہ دی تو پھر میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور پہلے سے زیادہ اس کو صحت مند بنا دوں گا۔ تو جب بھی ہم بیمار ہوں، جب بھی ہم پر کوئی مصیبت مشکل آئے تو ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں، رب تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، صبر اختیار کریں، نہ کہ شکوہ و شکایت سے کام لیا جائے۔